لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ انڈیا کے بزرگ مولانا سجاد نعمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ والے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ایک بیان میں فرمایا کہ ایک بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، اور میرا گمان یہ ہے کہ وہ بندہ وہ حضرت مولانا خود ہیں، کیونکہ ان کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ انہوں نے خود اپنے خواب کا ذکر کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میری امت نے میرے دین کو ڈھا دیا اور بڑے غمزدہ ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ایک دوسرے خواب میں یہ فرمایا کہ میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ یہ دو باتیں انہوں نے فرمائی۔ میں نے اس پہ بڑا غور کیا، اس کی تعبیر تو انہوں نے بیان نہیں فرمائی، ویسے ترغیب دی کہ رمضان المبارک میں ہم محنت کو بڑھا دیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، جتنا کرتے ہیں اس سے دگنا کر دیں، جتنی تلاوت کرتے ہیں اس سے دگنا کر دیں، عبادت کو بڑھائیں، محنت کو بڑھائیں، یہ انہوں نے بات فرمائی اس میں۔ اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو تعبیر ہے اس میں بڑی ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ یہ جو فرمایا کہ میری امت نے میرے دین کو ڈھا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ امت نے دین کو ڈھا دیا، یہ امت اپنے ہاتھوں سے دین کو گرا رہی ہے۔ جیسے جیسے یہ قانون بنا رہی ہے کہ جی 18 سال سے کم عمر والا کوئی کافر ہو تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ دین کو ڈھانا ہی ہے۔ اور ایسے ایسے قانون بنا رہے ہیں کہ مرد کی مرد کے ساتھ شادی، نعوذ باللہ من ذالک، زبان پہ لاتے ہوئے بھی انسان کو شرم آتی ہے۔ جو دوسرے ملکوں کے اندر جو ہیں ہی بغیرتی کے اور بے حیائی کے علمبردار، ان کی نقل میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ ہم نے شاعر اسلام کو نہیں دیکھا، اور ایسے ایسے قوانین بنا رہے ہیں کہ اسلام کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ تو دین کو گرانا اور کیا ہوتا ہے؟ تو دین کو، میرے دین کو جو ڈھا دیا میری امت نے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور جس نے ڈھایا ہے یہ امت اب اس کو تعمیر کرے۔ تو معلوم ہوا کہ محنت کرنے کی یہاں پہ تلقین ہے کہ یہ میری امت محنت کرے رمضان المبارک میں دو طرح کی۔ کون سی؟ نمبر ایک، اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی شیڈول ایسا بنائے، جیسے میں نے عرض کیا کہ سحری سے لے کر رات کو تراویح تک، عشاء کی نماز تک، اور پھر رات کی عبادت کو، یہ اپنا ایک روٹین بنائے۔ ایک تو اپنی ذات کے اعتبار سے، اور دین تعمیر جو ہوگا وہ اپنی ذاتی عبادات سے نہیں ہوگا، وہ محنت سے ہوگا، وہ تبلیغ سے ہوگا، وہ تدریس سے ہوگا۔ مدارس والے جو ہیں وہ درس و تدریس کا اہتمام کریں رمضان المبارک میں۔ علماء کرام درس کا بہت سی مساجد میں ہوتا ہے، تراویح میں سپارہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت سی مساجد کے اندر یہ ترتیب چل رہی ہے۔ بعض جگہ ترتیب چل رہی ہوتی ہے تراویح، 4 تراویح کے بعد جو ترویہ ہوتا ہے، درمیان میں جو استراحت ہوتی ہے، اس میں وہ جو 4 رکعت میں پڑھا جاتا ہے اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ اس میں وقت تو لگتا ہے لیکن مزہ آتا ہے، پھر اس کو محنت کہتے ہیں۔ تو جن مساجد کے اندر درس و تدریس کا سلسلہ نہیں ہے تو وہاں علماء کرام کو چاہیے کہ وہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری کریں۔ نمازیوں کو چاہیے کہ اپنے علماء کو کہیں کہ جی ہمیں تھوڑا بہت پڑھا دیا کریں، قرآن پاک سے کوئی ترجمہ سنا دیا کریں، کوئی تفسیر۔ ہمیں ہر عالم کی استعداد نہیں ہوتی کہ وہ بیان کر سکے، درس دے سکے، تو وہ پڑھ کے سنا تو سکتے ہیں، تو پڑھ کے سنا دیا کریں۔ اور تبلیغ والے حضرات جو ہیں وہ تعلیم کا خوب اہتمام کریں اور لوگوں کو ترغیب دے کر اس تعلیم کے اندر بٹھائیں۔ ماحول بنا ہوتا ہے مساجد کے اندر، لوگ آئے ہوتے ہیں، نوجوان بھی آئے ہوتے ہیں، ان کو تعلیم میں بٹھائیں۔ اس کو کہتے ہیں محنت۔ گشت کریں، گھر گھر جا کر لوگوں پر محنت کر کے ان کو مسجد میں لائیں اور ان کو ترغیب دیں کہ بھئی رمضان المبارک کے علاوہ بھی ہم نے اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنی ہے، دین کے مطابق گزارنی ہے۔ اس کو کہتے ہیں دین کی محنت۔ اس محنت کو بھی بڑھانا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ میری امت نے دین کو ڈھا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہیں، تو اب اس کی تعمیر کس نے کرنی ہے؟ خوش کیسے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ شانہ، خوش کیسے ہوں گے جب اس کی تعمیر کریں گے، یہ محنت کریں گے، یہ امت محنت کرے گی، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں۔ تو دوسری چیز ہے جہاں سے مجھے یہ بات یاد آئی، وہ یہ کہ میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو یہ ناچیز سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ اپنوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل علم ہیں، صوفیہ کرام ہیں، تبلیغ والے حضرات ہیں، یا وہ نمازی ہیں، دیندار سمجھے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں،
یا کسی بھی محنت کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں وہ سب جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں. انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. کا کیا مطلب؟ سنتوں پہ عمل کرنا چھوڑ دیا. جائز ناجائز کے چکر میں سنتوں کو چھوڑ دیا کہ اب وہ کہ جی ایسا لباس پہننا بھی جائز، ایسا لباس پہننا بھی جائز، اور سنت کی طرف توجہ ہی نہیں. یہ شوق ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کیسا ہوتا تھا، آپ نے پسند کیسا فرمایا، صحابہ کرام کا لباس کیسا ہوتا تھا، ہمارے اکابر کا لباس کیسا ہوتا تھا، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنا سنت کے قریب ہوگا اتنی اللہ تعالیٰ شانوں کی محبوبیت نصیب ہوگی. سنت کی فکر نہیں. گھروں کے اندر اچھے بھلے دیندار لوگوں کے گھروں کے اندر ڈائننگ ٹیبل ہے، صوفیہ کے ہاں ہے اور تبلیغیوں کے ہاں ہے. ڈائننگ ٹیبل ہے. ڈائننگ ٹیبل تو اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی عذر ہے، نیچے نہیں بیٹھ سکتے، تو ڈائننگ ٹیبل پر کھانا جائز ہے. لیکن یہ نہیں کہ ہر وقت ہر کھانا ہی ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا ہے، سنت کو چھوڑ کے نیچے بیٹھ کے کھانا چھوڑ دیا. تو میرے اپنے جو ہیں مجھے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. چھوڑ دیا مجھے میرے اپنوں نے. کتنے ہم میں سے ہیں کہ جن کے جو ہے یہ بالوں کی کٹنگ جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے. کیوں جی؟ بڑے بڑے علماء کرام کی نہیں ہوتی، اس لیے کہ بھی اس طرح بھی جائز ہے. سنت کا اپنا نور ہے. کتنے ہم میں سے جو کنگھی سنت کے مطابق کرتے ہیں، مانگ درمیان سے نکالنا؟ کتنے ہیں جن کو شوق ہوتا تھا نا؟ ان کے حکایات صحابہ پڑھ لیں کہ کیسے سنت کا شوق ہوتا تھا. ٹوپی رکھنا، ماما باندھنا، اپنا حلیہ سنت کے مطابق بنانا، چلنا سنت کے مطابق، اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق، باتھ روم میں جانا سنت کے مطابق، ہر کام سنت کے مطابق. اس کو امت چھوڑتی چلی جا رہی ہے. تو اس ماہ رمضان میں ہم اتباع سنت کی بھی مشق کریں. تو کتنے کام ہو گئے. مسجد میں دل لگنا، تلاوت کرنے کا دل لگ جائے، دل لگے، ذکر اذکار سے دل لگے، اس کی کوشش. اس کے لیے نسخہ بتا دیا، لا الہ الا اللہ پڑھیں، استغفار کریں، دعائیں مانگیں. اور نمبر 2 اتباع سنت کی کوشش کریں. جن سنتوں میں ہم عمل نہیں کر رہے تھے ان سنتوں پہ ابھی سے عمل کرنا شروع کر دیں. نمبر 3 دین کی محنت کریں کہ ہمارا حصہ پڑ جائے دین کی تعمیر میں اور دین کے پھیلاؤ میں. پوری دنیا میں دین پھیل جائے، اس کی محنت میں ہمارا حصہ پڑ جائے. اس کے لیے محنت کریں. اپنی مساجد کے اندر جو بھی اسباب ہیں، اگر تبلیغ کا کام ہوتا ہے تو وہاں تعلیم میں اور گشت میں شرکت کریں. گھروں کے اندر تعلیم کروائیں، اور درس ہوتا ہے درس میں بیٹھیں. اس کی کوشش کریں، اس کی کوشش، اوروں کو ترغیب دیں. تو یہ چند باتیں ہیں جو رمضان المبارک کی مناسبت سے عرض کر دی ہیں کہ دلوں میں ڈالنے والا اللہ تعالیٰ ہے.